اور ظلم کرتا ہوا قبر میں گیا تو کرے گا کیا؟ اللہ پاک کے حضور حاضر ہوگا، اس کے ہاتھ میں نامہ الیوم نختم علی افواہہم، سورہ یاسین میں اس دن منہ پر مہر کر دی جائے گی، ہاتھ و پاؤں کلام کریں گے، گواہی دیں گے، بندہ کرے گا کیا؟ کس چیز سے چھپ کر بندہ برائی کر رہا ہے؟ بتاؤ مجھے، آپ بتائیں، میں آپ کو بتاؤں، آپ مجھے بتائیں، ہم کس سے چھپ کر برائی کر رہے ہیں؟ ہاتھ پاؤں گواہ نہیں ہے؟ اعضاء گواہ نہیں ہے؟ جو فرشتے اعمال لکھ رہے ہیں، ان سے چھپ کر عمل کریں گے ہم؟ تو سن لے گا۔ اور اللہ جو سمیع و بصیر ہے، اللہ پاک جو علیم و خبیر ہے، تو دلوں میں آنے والے خیالات کو جانتا ہے، علیم بذات الصدور، تو دلوں میں آنے والے خیالات کو جانتا ہے۔ یہ بدبخت تو کس سے چھپ کر گناہ کر رہا ہے؟ کس سے چھپ کر گناہ کر رہا ہے؟ تو کس سے اپنی آواز کو چھپا رہا ہے کہ میری آواز نہ پہنچ جائے؟ کس سے؟ ارے وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو جس سے چھپ رہا ہے اس سے ڈر، جو جنت و جہنم کا مالک ہے، جو عزت و ذلت کا مالک ہے، جو رزق جس کے دستی قدرت میں، اس سے ڈرنا ہے۔ وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں مسلمان ہوں، میں اس سے ڈروں گا، میں اس کو راضی کروں گا۔ جو رزاق ہے، میں اس سے ڈروں گا۔ وہ ستار ہے، میرے عیبوں کو چھپانے والا، میں اس سے ڈروں گا۔ وہ رحمان ہے کہ اس کے سوا کوئی رحمان نہیں ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، میں اس سے ڈروں گا۔ اس کی پکڑ سخت ہے، وہ پکڑے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا اگر وہ پکڑ لے تو۔ اب میرے جتنی باتیں بیان کی، بندہ سوچے کہ میں نے کیا کیا کیا۔ یہاں دنیا میں کسی کی مجال ہے جو میرے گریبان پکڑ کے دکھائے؟ 10 آدمی جمع کر لوں گا، اپنی برادری جمع کر لوں گا، قیامت کے دن جب مظلوم نے تیرا گریبان پکڑا تو کس کو پکارے گا؟ قیامت کے دن مظلوم نے تیرے بدن میں ناخن گاڑے تو کس کو کہے گا؟ ایسا نہ تو جس کو پکارے وہ خود بھی اسی میں مبتلا ہو۔ کس کو پکارے گا اگر اس نے تیرے بال پکڑ لیے؟ وہ رب کے حضور حاضر ہو کے کہے گا، مولا میرا حساب پورا کروا دے، میرا بدلہ دلا دے۔ اس دن تم کیا کرو گے ظالمو، جو ظلم کرنے والے ہو؟ یہ گھر سے لے کر روزگار تک سب کا میں بیان کر رہا ہوں۔ کوئی یہ نہ سمجھے دنیا میں دیکھنے سننے والا کہ میں صرف پروفیشن پہ بیان کر رہا ہوں۔ نہیں، میں صرف پروفیشن پہ بیان نہیں کر رہا، یقین مانے نہیں کر رہا۔ مجھے تو یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کے مظلوموں میں ان کی بیوی کھڑی ہوگی، جن کے مظلوموں میں ان کی بیٹی کھڑی ہوئی ہوگی، جن مظلوموں میں ان کے پڑوسی کھڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ صرف پروفیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں یار، سمجھا کریں، ہم بھی سمجھو، آپ بھی سمجھے۔ یہ معاملہ نازک ہے، بیوی بچوں کا معاملہ ہے، اولاد کا معاملہ ہے، پڑوسیوں کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد کاروبار پر ہم جاتے ہیں۔ کاروبار پر تو 100 چیزیں ابھی بھی ہمارے منہ کی لگام بنی ہوئی ہوتی ہے، گھر میں تو لگام ہی کوئی نہیں ہوتی۔ کئی ایسی عورتیں ہوگی جن میں مظلوم اس کا شور کھڑا ہوگا، مولا میں نے گھر بچانے کے لیے اس عورت کے ساتھ نبھایا، مگر اس عورت نے میرے کو بہت ظلم کیا، مولا مجھے اپنا حساب دلا دے۔ وہ عورت کیا کرے گی؟ جانور کے حساب ہوں گے، مگر جانور تو چلو مٹی ہو گئے نا، یہاں تو جنت و جہنم کا فیصلہ ہے، یا تو جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ تو کرے گا کیا؟ حساب دے گا کیسے؟ اس کے بعد آس پڑوس اور پھر محلے والے، علاقے والے اور راستے میں چلنے والوں کے معاملات ہیں، اور ان کے معاملات ہیں جو شاید آپ کو مجھے جانتے بھی نہیں ہیں، مگر ہم نے ان کے لیے ظلم کیے ہوئے ہیں۔ کئی ظالموں کا ساتھ دے کر ہم نے مظلوموں کی بد دعائیں لی ہوئی ہوتی ہیں۔ ظالم ظلم کر کے سو جاتا ہے، مظلوم کی بد دعا سوتی نہیں ہے، سوتی ہوتی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں جو کچھ اس معاملے میں اپنے ارشادات عطا فرمائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات عطا فرمائے، اور
اور جو میزان، قیامت، پل صراط، حساب کتاب، پرسش، اعمال، زمین گواہ، یومئذ تحدث اخبارها، اللہ اکبر۔ سورہ زلزال میں اللہ فرماتے یومئذ تحدث اخبارها، زمین اپنے راز اگلے گی، زمین بیان کرے گی کہ کس نے مجھ پہ برائی کی، کس نے مجھ پہ نیکی کی، کہاں سے، کہاں بچے کے، کہاں سے، یہ مجھے بتا دیں آپ اور اگر ہم نے اللہ پاک کی رضا کے لیے سچی توبہ نہ کی، مظلوموں کو راضی نہ کیا، ظلم سے آزاد نہ ہوئے، اور سارے حقوق اور فرائض ادا کر کر ہم موت کی دہلیز تک پہنچے، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے۔ ہمارے ٹارگٹ کچھ اور بنے ہوئے ہیں، میں یہ اچھا اس ٹارگٹ کو پانے کے لیے جتنے ظلم کے دریا پار کرنے کر جاؤں گا، جتنے بھی زیادتی کرنی ہے کر جاؤں گا، بس میرا ٹارگٹ ہوئے، مجھے اس سیٹ پہ پہنچنا ہے، مجھے اس منصب تک پہنچنا ہے، مجھے اس آمدنی تک پہنچنا ہے، میرا لیول وہ ہونا چاہیے، میرا کلیبر وہ ہونا چاہیے، میری پوزیشن وہ ہونی چاہیے۔ ارے what do you mean for position؟ قیامت کے دن تمہاری پوزیشن کیا ہوگی، اس پر غور کرو۔ جب قبر میں اکیلے ہوگے تمہاری پوزیشن کیا ہوگی، اس پر غور کرو۔ جب قبر کی دونوں دیواریں ملیں گی نا، پھر غور کرو کہ یہ جو دونوں دیواریں ملیں گی اور دبائیں گی تو میری قبر مجھے ماں کی طرح دبائے گی یا مجرموں والا دبانا ہوگا میرا، کہ میں مجرم ہوں، یا مجرم کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ معاملہ بہت آگے سیریس ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جنہوں نے اس پر غور کیا ان کی بھوکیں مر گئی، ان کی نیندیں اڑ گئی، ان کی مسکراہٹیں چلی گئی، اور یہ آپ کو وہ ملیں گے جو خوف خدا سے روتے ہوئے ملیں گے۔ یہاں تو ہمارا خوف خدا سے رونے کا تو کوئی ایسا سلسلہ رہتا ہی نہیں ہے نا، روزگار میں روئیں گے، یہ روئیں گے نہیں، ادھر اگر ہمارے پاس 2-4 کیسز پڑ جاوے ہماری حالت کیا ہو۔ میرے پیارے سے بھائیو بتا غور کریں، قیامت کے دن یہ اپنے جرموں کی فائلیں لے کر آئے گا، اور وہ رحمان اور رحیم میں اس پر رحم نہ کیا تو وہ جائے گا کہاں؟ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے شفاعت نہ ملی تو وہ جائے گا کہاں؟ نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک، خدا کی قسم جسے تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بے پناہ محبت فرماتے، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، کبھی مت بھولنا۔ اللہ ہمیں اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ کو اپنی امت سے اتنی محبت ہے کہ آپ نماز فجر ادا کر رہے ہیں، امامت فرما رہے ہیں، اور کئی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو آپ اپنی قرات مختصر کر دیتے ہیں کہ ماں جلدی بچے کے پاس جائے، یہ آپ کا رحم ہے امت پر کہ بچہ رو رہا ہے۔ آپ کو اپنی امت سے بہت محبت ہے، آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے دعائیں کی ہیں، آپ اپنی امت کے لیے روئے۔ وہ شخص کیسے بچے گا جو سرکار کی امتی پر زیادتی کرتا ہوا آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوگا؟ بتائے نا وہ کیسے بچے گا؟ اگر اس سے پیارے مصطفیٰ کریم نے پوچھ لیا کہ کیا تو نے نہ جانا مجھے میری امت سے کتنی محبت تھی، تو نے میری امتی پر ظلم کیا؟ بعض اوقات بندہ ڈرتا ہے، اگر میں پروفیشن پہ بھی آؤں تو ابھی ڈرتا ہے، ڈاکٹر ڈرے، وکیل ڈرے، جج ڈرے، سب کو اللہ سے ڈرنا ہے، اس کی پکڑ سکتے ہیں، اس کی پکڑ سکتے ہیں، حساب کتاب ہے، حساب کتاب حق ہے، حساب کتاب سچ ہے، بچے نکلے گا کہاں سے وہ اگر پکڑ میں آ گیا؟ اسی طرح سارے بزنس مین، تجارت کرنے والے، جو کر رہے ہوتے ہیں، جس کا جو پروفیشن، سب کو ڈرنا چاہیے کہ میرا بنے گا کیا قیامت کے دن اگر میں ظالم بن